بات کریں گے مسلم لیگ نواز کا اہم پارٹی اجلاس ہوا جس میں کرسیوں پر شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی تصاویر رکھ کر اظہار یکجہتی کیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے نیب کی انکوائری رپورٹ کیا کہتی ہے؟ بظاہر خواجہ آصف صاحب تو لگ رہا ہے کہ وہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے نیب کہتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کرپٹ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اور دیگر سہولت کاروں کی مدد سے پیسے بنائے۔ صاف صاف نیب نے اپنی رپورٹ میں کہہ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کی جانب سے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے جو آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ کیس تھا جس کی انکوائری کے لیے جو تحقیقات کا جو حکم دیا گیا تھا وہ 30 جون 2020 کو دیا گیا، اور اریسٹ وارنٹس نیب کے چیئرمین نے جو ایشو کیے تھے وہ 23 دسمبر 2020 کو اریسٹ وارنٹس جاری کیے گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب کو اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب کے گھر سے جب وہ باہر نکلے تو ایمبیسی روڈ پہ جیسی ان کی گاڑی آئی تو نیب نے ان کو زیر حراست میں لے لیا، گرفتار کر لیا، اور یہ تھا 29 دسمبر 2020 کو یہ معاملہ سامنے آیا۔ ساتھ ساتھ اس کے بعد نیب نے جو تحقیقات کی اور جو اہم انکشافات اس میں سامنے آئے وہ آج ہم ضرور آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے نیب کہتی ہے کہ 1991 میں جب وہ سینٹ کے ممبر بنے تو ان کے پاس کل ایک گھر تھا سیالکوٹ کینٹ میں، اور یہ 3000 اسکوائر یارڈز کا یہ گھر تھا جو آج بھی ان کی پوزیشن میں ہے۔ اور ایف بی آر کے پھر ریکارڈز کو جب کھنگالا گیا تو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ 1993 تک خواجہ آصف صاحب کی جو ٹوٹل نیٹ ورتھ تھی وہ 5.1 ملین روپیز یعنی کہ 51 لاکھ جو ہے وہ ایف بی آر کا ریکارڈ کہتا ہے خواجہ آصف صاحب کی کل مالیت جو ہے ٹوٹل نیٹ ورتھ جو ہے ان کی 5.1 ملین روپیز تھی۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے تقریباً نیب نے جو سراغ لگایا ہے اس کے مطابق جب ان کے پاس سرکاری عہدہ تھا خواجہ آصف صاحب کے پاس تو انہوں نے جو اثاثے بنائے اور ساتھ ساتھ جو اخراجات ان کے جو دیگر اخراجات رہے اس کے حوالے سے کل جو ویلیو اس کی بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 813 ملین روپیز تک بتائی جا رہی ہے نیب کی جانب سے۔ اور جبکہ خواجہ آصف صاحب جو اپنے ڈکلیئرڈ سورسز کے مطابق جو اور ان کی آمدن کے مطابق جو اپنے اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے اینڈ جو ڈکلیئرڈ سورسز تھے جس میں ان کی سیلری تھی، ان کی اہلیہ، ان کی جو بیٹے تھے ان کی آمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فروخت کیے گئے جو اثاثے تھے، وہ جو فروخت کی جانے والی گاڑیاں تھیں، وہ کاروبار، تمام جو قرضے لیے گئے اس کے مطابق خواجہ آصف صاحب، اور یہ کوئی پیریڈ بتایا جاتا ہے 1987 سے لے کر 2019 تک کا، 87 سے لے کر 2019 تک خواجہ آصف صاحب اپنے ڈکلیئرڈ سورسز کے مطابق بتاتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس جو ٹوٹل ایسٹس، جو ٹوٹل ان کے پاس پیسے موجود تھے وہ تھے، ان کی ورتھ تھی اراؤنڈ کوئی 592 ملین روپیز تک کا۔ لیکن نیب نے چونکہ کہا تھا کہ یہ 813 ملین روپیز تک کا ان کا پورا خرچہ یہ جو ہے وہ آیا تھا، اور اس میں 221 ملین نیب کے مطابق 221 ملین روپے جو ہے اس کا حساب خواجہ آصف صاحب اب تک نہیں دے سکے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب سے بہرحال تحقیقات جو ہے اس کا سلسلہ جب آگے بڑھتا رہا تو اس میں مزید کیا انکشافات ہوئے۔ خواجہ آصف صاحب کے بینک اکاؤنٹس میں جو فورن ریمیٹنسز آ رہی تھی ان کے ذرائع بھی ان کا سراغ لگانے کی نیب نے کوششیں کی، تو معلوم چلتا ہے نیب کو کہ 2 ذرائع سے خواجہ آصف صاحب کے بینک اکاؤنٹس میں رقوم جو ہے وہ آ رہی ہے۔ وہ 2 ذرائع کیا تھے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک بتایا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پارٹنر تھے ایک جاپنیز، دبئی میں جاپنیز ریسٹورنٹ ہے زین ریسٹورنٹ کے نام سے، اور اس میں خواجہ آصف صاحب کی پارٹنرشپ تھی۔ یہ پارٹنرشپ لاسٹ کی ہے اراؤنڈ کوئی 2012 تک نیب کہہ رہا ہے۔ دوسرا ایک تو اس کے تھرو جو ہے خواجہ آصف صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہ گئے، پارٹنر تھے وہ اس ریسٹورنٹ میں۔ دوسرا یہ کہ خواجہ آصف صاحب ایک یو اے بیسڈ پرائیویٹ کمپنی تھی جس کا نام میسرز انٹرنیشنل میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمپنی بتایا جاتا ہے، اس میں وہ ملازمت بھی کر رہے تھے۔ یہ ملازمت انہوں نے کوئی 2017 تک کی ہے، تو یہ بھی ان سورسز کے ذریعے خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹس میں رقوم جو ہے وہ آتی رہی۔ خواجہ آصف صاحب سے جب یہ بات پوچھی جا رہی تھی تو وہ اعتراف کرتے رہے اور ساتھ ساتھ وہ یہی کہتے رہے کہ وہ اپنے وکلا سے مشاورت کے بعد یہ سورسز جو ہے مزید آگے اس کے حوالے سے بتائیں گے۔
جو مزید انکشافات ہوتے ہیں نیب کی انکوائری رپورٹ میں وہ یہ کہ خواجہ آصف صاحب کے نام پر، ان کے اہل خانہ کے نام پر اور کچھ بینامی اکاؤنٹ جو ہیں وہ 48 کے قریب ہیں، یعنی کہ 48 بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کے اہلیہ کے نام پر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کچھ بینامی داروں کے نام پر جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں، جس کی کریڈٹ ٹرن اوور بتایا جاتا ہے کوئی 1450 ملین، اور ان اکاؤنٹس میں 223 ملین روپے کیش ڈپازٹس جو ہے وہ نظر آتے ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں جو ہے کیش ڈپازٹس ہوئے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اب کن کن نے یہ رقوم، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کن کن نے رقوم یہ جمع کرائی ہے۔ تو نیب جو ہے وہ تحقیقات کر رہی تھی، ایسے میں کافی لوگوں کو طلب بھی کیا گیا، کچھ ان میں سے نہیں نیب کے پروسیڈنگز کا حصہ بنے، اور کچھ جو آئے ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ خواجہ سلطان عزیز صاحب جو کہ خواجہ آصف صاحب کے نیفیو ہیں، انہوں نے 20 ملین روپے تک کی جو ہے وہ رقم خواجہ آصف صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی۔ رانا عبد الوحید پھر ایک سیاسی ورکر ہیں جن کا 30 سالہ ایک ان کی وابستگی ہے خواجہ آصف صاحب سے، انہوں نے بھی 30 ملین کے قریب جو ہے وہ رقوم وہ جمع کرائی خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ بتایا جا رہا ہے نیب کی جانب سے کہ یہ رقوم جو ہے ان کو خود دی تھی کہ وہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کرا سکے، اس بات کا اعتراف بھی خواجہ آصف صاحب نے کیا ہے۔ اور پھر ایک بات سامنے آتی ہے، اور جو نام آتا ہے سامنے وہ ہے انوار الرحمان کا۔ اب یہ انوار الرحمان صاحب کون تھے جنہوں نے 28.8 ملین روپے خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے؟ جب نیب نے ان سے تحقیقات کی، جب ان سے پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انوار الرحمان صاحب سلک بینک کے ایک چپراسی ہیں، پیون ہیں، وہاں پر وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی اس میں یہ کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ان کی برانچ لاہور میں جو سلک بینک کی مین برانچ ہے وہاں پر بڑا وزٹ کرتے تھے، اور خواجہ آصف صاحب کے سینئر افسران سے قریبی مراسم بھی تھے اور اچھی ریلیشن تھی، تو سینئر افسران کے احکامات پر ان انوار الرحمان صاحب نے 28.8 ملین روپے تک کی رقم خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کا اعتراف کیا۔ پھر ایک نام جو سامنے آتا ہے وہ ہے سرمد اعجاز صاحب کا، جنہوں نے خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ سے 50 لاکھ روپے جو ہے وہ نکالے، اور خواجہ آصف صاحب کے ہی کہنے پہ انہوں نے یہ رقم جو ہے وہ نکالی ان کے اکاؤنٹ سے، اور پھر انہی کو ہینڈ اوور بھی کر دی۔ نیب کی رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب 2018 سے 2019 کے دوران جو ہے خواجہ آصف صاحب نے کوئی 180 ملین روپیز تک کی ایک رقم ریسیو کی۔ 180 ملین روپیز خواجہ آصف صاحب کو ریسیو ہوتے ہیں۔ معلوم چلتا ہے کہ 2 کمرشل پلاٹس خواجہ آصف صاحب نے اپنے بیچے ہیں، اور کوئی 400 اسکوائر یارڈز کے کہا جا رہا ہے ایچ یہ 2 کمرشل پلاٹس تھے۔ یہ اس کی جو سیلنگ اگریمنٹ ہے یہ 2018 میں بتایا جاتا ہے کہ سیلنگ اگریمنٹ جب ہوا اور وہ کسی اور تاریخ کا تھا، چیک جو ہے وہ تقریباً کوئی کسی اور تاریخ کے بنائے گئے، اور چیک بک جو ہے وہ ایشو کسی اور ڈیٹ پہ، 2 سال کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور 2 سال گزرنے کے باوجود بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ 180 ملین روپیز جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب ریسیو کر چکے ہیں، بٹ بائر کو اب تک پلاٹس ہینڈ اوور بھی نہیں کیے گئے۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ معاملہ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ طارق میر اینڈ کمپنی، جس میں خواجہ آصف صاحب کی اہلیہ کے کوئی 50% شیئرز ہیں ان کے نام پر، نیب کہتی ہے کہ طارق میر اینڈ کمپنی جو ہے وہ اس کا ایک اور کمپنی ہے پنجاب انٹرپرائزز کے نام سے، اس سے بڑا ایک قریبی تعلق جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور یہ پنجاب انٹرپرائزز کا فردر جب سراغ لگایا گیا نیب کی جانب سے تو معلوم چلتا ہے کہ یہ سیالکوٹ سے ہی نون لیگ کے جو ایم پی اے ہیں ارشد جاوید وڑائچ صاحب ان کے نام پر ہے، اور نیب کو یہ شک ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی ہی شاید یہ بھی کمپنی ہے فرنٹ کمپنی، اور جو کہ ارشد جاوید وڑائچ صاحب کے نام پر جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے۔ لیکن نیب جو ہے اب چونکہ نیب کے پاس یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں اور نیب اب فردر بھی ان کا سراغ لگا رہا ہے اور ان کو مزید فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ تمام ریکارڈ کو نیب جو ہے اب اور مزید لوگوں کو افراد کو جو ہے وہ طلب کر رہا ہے۔ نیب نے فردر بھی جو سراغ لگایا وہ 25 جون 2009 کو طارق میر اینڈ کمپنی کے نام پر 100 ملین روپے کی جو ہے وہ ایک ٹی ٹی آئی تھی، اور طارق میر اینڈ کمپنی کا اس وقت جو ہے بتایا جاتا ہے کہ کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، کوئی ایکسپورٹس بھی نہیں تھی، تو یہ پیسہ 100 ملین روپے جو ہے وہ کہاں سے ایک تو آیا ہے۔ اس حوالے سے بھی خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا تو خواجہ آصف صاحب نے
اس بات کو ڈینائی نہیں کیا, اس بات کو انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہوا, یہ پیسے آئے ہیں, انہوں نے اعتراف کیا ہر بات کا. لیکن خواجہ آصف صاحب نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا, ہر بات پہ انہوں نے ایک ہی ان کا ایک موقف تھا کہ وہ اپنے وکلا سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد وہ سورس بتائیں گے. تو لیٹس سی آگے آنے والے دنوں میں, چونکہ نیب نے فردر فزیکل ریمانڈ کے لیے عدالت کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ مزید 15 دن کی اس میں توسیع کی جائے, لیکن وہ نیب کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی اور جوڈیشل ریمانڈ پہ 14 دن کے لیے خواجہ آصف صاحب کو بھیج دیا گیا ہے. تو لیٹس سی اب آگے فردر انکوائری جو کنڈکٹ ہو رہی ہے اس میں کیا کیا معاملات سامنے دیکھنے کو آتے ہیں, اور کس طرح سے نون لیگ جو ہے جو کہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ حکومت شاید ان سے منتیں کر رہی ہے اپوزیشن سے NRO کے لیے اور تعاون کرنے کے لیے, نون لیگ کی مشکلات آگے آنے والے دنوں میں کس حد تک بڑھتی ہیں. فیڈ بیک اور سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل.